الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ سورہ فاتحہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان سے آج ہم تیسری بار تفسیر شریف کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اور جتنے بھی احباب مائیں بہنیں دور دراز کے علاقوں سے سنتے ہیں سب کو اسے سننے سیکھنے عمل کرنے کی اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھا کرتے تھے۔ کتنی آیتیں سیکھتے تھے؟ 10 آیتیں قرآن کی سیکھا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہم قرآن بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل بھی سیکھتے تھے۔ آج صرف جس طرح موبائل پہ واٹس ایپ پہ ہوتا ہے نا لوگ عمل کرنے سے زیادہ ثواب آگے بھیجنے کو سمجھتے ہیں۔ آگے بھیجے جاؤ بس وہی ثواب کافی ہے اور سنتا کوئی بھی نہیں۔ 250 بندوں کو 100 بندوں کو کوئی بھی اس طرح کی اچھی بات حدیث کوئی بھی چیز بھیج دیں گے اور پڑھے گا کوئی بھی نہیں، صرف بھیجنے کا ثواب ہے، یعنی پڑھنے کا نہیں نہ عمل کرنے کا ہے۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت بن گئی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں امام الانبیاء علیہ السلام سے سیکھا کرتے تھے اور ساتھ ان پر عمل بھی حضور سے سیکھا کرتے تھے۔ یہ بھی ہے میرے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کے عرصے میں صرف سورہ بقرہ رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھی۔ 10 سال کا عرصہ لگا کے، یعنی اس کے اندر موجود علوم اور معرفت جو ہے اس کے جو دریا تھے وہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیے۔ یعنی اتنے عرصے کے اندر ایک سورہ یاد کرنا اور کس بندے کا؟ حضرت عمر جیسے بندے کا۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندے ہیں کہ میرے کافروں کے ایک حاکم نے ایک صحابی سے پوچھ لیا کہ تمہارا جو خلیفہ ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ تمہارا جو خلیفہ اس کا تعارف کیا ہے؟ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ شروع کر دیتا جی وہ امامہ ایسا بنتے ہیں، عقل والے ہیں، فہیم ہیں، دانا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن قربان جو ہیں وہ حضور کے صحابی تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، حضور بولتے تھوڑا تھے معانی اس میں بہت ہوتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام اعطیت جوامع الکلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کی دولت عطا فرمائی ہے، یعنی بات تھوڑی کرتا ہوں لیکن ہوتی بہت ہے، اس کے معانی مفاہیم مطالب مقاصد جو ہیں وہ آج تک علماء جو ہیں ان کی تشریح کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تک آقا علیہ السلام کی ہزاروں سیرت کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، چھپ چکی ہیں، آج تک کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر کما حقو جو میں نے کم کر دیا ہے بس وہ کما حقو ہے ہی یہی، نہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ قربان جائیں اس محبوب کی ہستی پر، اس محبوب کی شان پر۔ تو اسی محبوب کے غلام وہ صحابی کافر حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے پوچھا کہ آپ اپنے خلیفے کا تعارف تو کروائیں۔ انہوں نے تعارف جو ہے صرف 2 لفظوں میں کروایا، بس 2 جملے۔ انہوں نے کہا لا یخدع ولا یخدع، یہ تعارف ہے حضرت عمر کا۔ کہاں پہ؟ کافروں کے دربار میں۔ کافروں کی سارا محکمہ انہی کا ہے، نیچے اوپر سارے وزیر مشیر سارے انہی کے ہیں۔ ان کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت عمر کا تعارف کیا کروایا؟ میں کہ لا یخدع ولا یخدع۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا جو خلیفہ ہے حضرت عمر نہ ٹھگی کرتا ہے نہ اس سے وہ ٹھگی کر سکتا ہے، نہ دھوکہ کرتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ جب کہا نا عقل
علیہ السلام کے غلام نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عمر کے تعارف میں، تو آگے سے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی تو نے کہا ہے لا یخدع، وہ ٹھگی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا. اس نے کہا یہ بتاتا ہے کہ اس بندے کا دین کامل ہے. تمہارے خلیفے کا دین کامل ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. یہ بے دین ہوتے ہیں دھوکہ کرنے والے، ٹھگیاں وہی کرتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں، جن کا دین کامل نہیں ہوتا، ناقص دین والے ہوتے ہیں. اور اس نے کہا جو تم نے کہا ہے کہ ولا یخدع، وہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، کہا اس سے ثابت ہوتا ہے اس کی عقل بھی کامل ہے. جی اس کی عقل بھی کامل ہے. یہ دو لفظوں میں تعارف کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خود بیٹھے ہوئے رو پڑے. کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے میں آج اتنے لاکھوں مربع میل پر میری حکومت ہے. ایک وہ وقت تھا کہ مجھ سے 10 اونٹ کم نہیں ہوتے تھے. میرا ابا مجھ سے لڑتا تھا، وہ تو کرے گا کیا؟ آج بھی کئی سارے ابوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا اپنے بیٹوں سے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا بھی یہی کہتے تھے، اوے عمر تو کرے گا کیا؟ تو اسے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، کیا کرے گا تم؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے. جی پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام سے سورہ بقرہ سیکھی تھی نا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ، پانی، مٹی اور ہوا، 4 چیزیں ان پر حکومت عطا فرمائی تھی. آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو حکومت عطا فرمائی تھی. وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہی کے زمانے میں کسی مائی صاحبہ کا تیل بہہ گیا نیچے، زمین نے پی لیا. کسی نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، زور سے درہ مارا زمین پر، میں نے انصاف نہیں کیا، واپس کر. جی اس نے واپس کیا. حضرت عمر مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر آپ کھڑے ہیں، زلزلہ آ گیا مدینے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینے میں ہوں، زلزلہ آ گیا. آپ نے پاؤں مارا، زلزلہ روک دیا. میں اب قیامت کے قریب جو زلزلہ آئے گا جس نے منافقوں کو باہر پھینکنا ہے وہی زلزلہ آئے گا. اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی برکت سے وہاں سے زلزلہ ہی اٹھا دیا گیا. کیسی حکومت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ حکومت حضرت عمر کی. کون ہے عمر یار؟ یہ قرآن کا طالب علم ہے، حضور کا. حضور کے شاگرد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کو پڑھے تو صحیح کوئی اچھے طریقے کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں بندہ بھوکا مر جاتا ہے. میں نے کہا جس نے سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہو اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں پہ حکومت دے دی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ تو اب دوسری روایت دیکھیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس مصر سے خط آتا ہے کہ یہاں پہ ایک رواج ہے، پانی دریائے نیل کا ٹھہر جاتا ہے، آتا نہیں پانی جب تک کہ نوجوان لڑکی کو تیار کر کے میک اپ کر کے اس کو دفنا نہ دیں تب تک پانی جاری نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا. کسے؟ اب وہ جو کہتے ہیں جی یہ تو فلانا اسٹینڈر رکھتا ہے، یہ تو ٹاپ ٹینڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ سارے طرف دینا جواب ہمیں. وہ زمین، وہ جو دریا کی زمین تھی وہ کیا پڑی ہوئی تھی؟ جی دریا کی زمین کیا پڑی ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا اسے. فرمایا کہ میں رسول اللہ کا غلام عمر بات کر رہا ہوں، تمہیں رب کے حکم پر چلنا ہے تو چل، نہیں تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خط بھیجا حضرت عمر نے دریا کو. اب بتائیں نا جہاں پہ انہوں نے رکھا نا وہ تو خشک جگہ تھی، پانی کہاں تھا یار؟ وہ کہاں پانی تھا؟ وہاں پانی کھڑے ہو کے اس نے خط یہاں پڑھ لیا. یہاں تو ہمارے بچے جو آج انگریزی پڑھے ہوئے ہیں انہیں تو 94 کا پتہ نہیں چلتا 94 کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں 94 ہوتا کیا؟ یہ 58 ہوتا ہے. میں نے کہا یہ 52 ہوتا ہے بیٹے، قریب قریب پڑھتا ہے اس کے. اب اندازہ لگائیں یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں بیچارے. کہو جی بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے کیا پڑھے لکھے ہیں؟ انہیں 94 کا پتہ نہیں چلتا، انہیں 95 کا پتہ نہیں چلتا، پھر پڑھے کیا ہے بیچارے؟ اپنی بولی ہی بھول گئے بیچارے. یعنی وہ کہتے ہیں نا جی کبا جو ہے نا طوطے کی بولنی سیکھنے گیا تھا. کبا طوطے کی بولنی سیکھنے گیا، اس نے کہا یار طوطا بڑا کمال بولتا ہے. وہ جب اس کی سیکھنے گیا نا اپنی بھی بھول گیا، نہ اسے اس کی آئے نہ اپنی آئے. ایسے جناب گوگل بن کے لگا پھرے. اور ہمارا بھی حال وہی ہے. ہماری قوم چلی تھی جناب انگریزی سیکھنے کے لیے، اپنی بھی بھلا بیٹھے ہیں، اپنی بھی نہیں آتی. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکومت 2 چیزوں پر. اب تیسری حدیث پاک دیکھیں جو مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر مدینہ منورہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھ کر
جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر. خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کہا یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ کو دیکھنا. اتنا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے تاریخ لکھ کے رکھ لی کہ جمعے کا خطبہ ساریہ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں اتنے ہزاروں میل دور یہاں سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں پکارے ہیں؟ وہ جب وہاں سے فتح یاب ہو کر آئے نا تو ان سے پوچھا، انہوں نے بتائیں کیا بنا. کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جمعے کا وقت ہے، ہماری پیٹھ تھی پہاڑ کی طرف سے دشمن کے ایک اور لشکر جو ہے ہم پہ حملہ آور ہونے لگا. عین جمعے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، حضرت عمر کی آواز آئی کہ میں کہ پیچھے تو دیکھو، پیچھے دیکھو، یہ پہاڑ کو دیکھو تم. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی وجہ سے ہم نے جو پیچھے دیکھا دشمن حملہ آور ہونے والا تھا تو ہم نے پکڑ کے وہیں پہ انہیں تباہ و برباد کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں فتح عطا فرما دی. بتائیں جی ہوا پر حکومت ہے حضرت عمر کی کہ نہیں ہے جی؟ اور تیسری چوتھی بات، آگ پر حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے مملکت کے کام کر رہے ہیں، حکومت کے کام کر رہے ہیں، تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے کہنے لگے فلاں علاقے میں آگ لگ گئی ہے، تو آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، آگ بجھتی نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو مصروف ہوں. کہنے لگے آپ مصروف ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے اپنی قمیص اتاری، ایک روایت میں قمیص کے الفاظ ہیں، ایک میں کہ اپنی چادر جو آپ رکھتے تھے کندھے پر وہی دے دی، میں یہ لے جاؤ آپ کو دکھاؤ، وہ دفع ہو جائیں گی. جی وہ کہتے ہیں کہ میں چادر لے کے گیا نا جی، جیسے چادر یہ حضرت عمر کی قمیص جو ہے وہ دیکھ کے آگ جو پیچھے پیچھے ہٹتی گئی. کہتے ہیں جہاں سے آئی تھی نا آگ وہیں داخل ہوگی، وہاں سے میں پھر واپس آ گیا. اب بتائیں بھائی یہاں تو حضرت عمر بھی سامنے نہیں آئے، ان کی استعمالی چادر آئی ہے یہاں، مستعمل چادر ان کی یا مستعمل قمیض جو ان کی پہنی ہوئی تھی وہی قمیض ہے، اس کے ڈر سے آگ بھاگتی جا رہی ہے. تو بتائیں جی محبوب کریم علیہ السلام سے سورہ بقرہ پڑھنے والے کو رب تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی تھی. آج کو پڑھے تو صحیح. حضرت سیدنا آدم بن نوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں درخت کے نیچے. ایک بزرگ تھے، ان کے مرید آنے والے تھے کہیں سے، تو ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی. تو وہ دیکھتے دیکھتے انہیں آئے تو دیکھا کیا کہ درخت کے نیچے وہ حضرت آدم جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے قرآن، حضرت آدم بن نوری بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت آدم بن نوری رحمہ اللہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں. پرندے جتنے بھی ہیں وہاں پہ قرآن سن کے مر چکے ہیں، پرندے قرآن سن کے مر چکے ہیں، اور جتنے بھی وہاں پر ان کے مرید آ رہے تھے لوگ جتنے بھی تھے سارے سن کے بے ہوش پڑے ہیں، سارے سن کے بے ہوش پڑے ہیں. انہوں نے آ کے زور سے کہا آدم بس کر، اوے آدم بس کر دے، کیا کرے گا، مارے گا سب کو. اتنا کہا تو حضرت آدم بن نوری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے آنکھیں کھولی، دیکھا پرندے مرے پڑے ہیں اور جتنے بھی درویش تھے وہاں سارے کے سارے بے ہوش پڑے ہیں. اتنا کہنے کے بعد جو ہے ان کی آنکھیں کھل گئی، وہ جو بے ہوش پڑے تھے وہ بھی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بھائی قرآن پڑھنے والا ہو گئی. حضرت سیدنا بابا فرید رحمہ اللہ آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، مدرسے کے پاس سے گزرے، بچوں کے پاس چلے گئے، جا کے ان سے پوچھا کہ بچوں کھانا کیسے کھاتے ہو؟ کیونکہ بابا فرید خود مصلی پہ بیٹھ کے پڑھانے والا بندہ تھا نا، ان سے مدرسے کے بچوں کی فکر رہتی تھی. تو بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچوں کھانا کیسے کھاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی کبھی مل جاتا ہے تو کبھی نہیں ملتا، جی کبھی پانی کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں. ہم اس وقت بھی پانی بھر کے بیٹھے تھے، روٹی جو ہے نا وہ کھانے کے لیے روٹی سوکھی روٹی ہوتی تھی، پانی میں ڈبو کے نرم کر کے وہی کھا لیتے تھے. تو حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے دیکھا تو آپ نے نا سورۃ اخلاص پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، وہ آپ نے میں چلو لے لو کھا لو. وہ جو پتیلا تھا نا ان کا پانی والا، دیکھا انہوں نے ساری دال بن چکی ہے. کیا بن چکی ہے؟ دال بن چکی ہے. اب وہ بڑے حیران ہوئے، وہ بڑے خوش بھی ہوئے. انہوں نے کہا چلو اچھا ہوا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے دال بنانے کا. کون سا نسخہ؟ دال بنانے کا نسخہ ہاتھ چڑھ گیا ہے. اب روزانہ اپنی دال بنائیں گے وہی کھایا کریں گے. یہ تو پریشانی غم روزگار ہم سے ختم ہوا نا. تو دوسرے دن جناب وقت آیا، دوسرے دن تو سارا دن دال وہی پیتے رہے بابے والی. دوسرے دن آیا تو وہ جناب رکھ کے دال پڑھ کے فاتحہ اور اخلاص پھوکے مار کے چیک کریں تو پھر پانی، پھر پھوکے مار کے دیکھیں پھر پانی.
تو آئے بابے کے پاس، بابا جی جو صورت آپ نے پڑھی تھی وہی ہم نے پڑھی ہے، ہمارے پڑھنے سے تو دال نہیں بنی، آپ کے پڑھنے سے دال بن گئی تھی۔ آپ نے میں بچے قرآن تو وہی ہے لیکن زبان بھی فرید والی ہو رہا ہے جی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو ایسے سیکھے جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں نے سیکھا ہے، ہاں جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں نے سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ شریف کا اکیلا کلمہ پڑھیں گے آج، اور اس کے ادب کے متعلق جو ہے نا یہ ذہن میں رہے۔ بسم اللہ شریف جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ہاں، لفظ اللہ، رحمان اور رحیم، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت امام صابری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ گلی میں جا رہا تھا اسے نیچے گلی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام پڑا ہوا نظر آیا اور اس بندے نے وہاں سے نہیں اٹھایا، اس نے کفر کیا۔ کیا کیا اس نے؟ کفر کیا۔ تو پیارے محترم بھائی یہ ذہن میں رہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، ہمارے انوار صاحب نے پورے محلے میں وہ ڈبے لگا دیے تھے، کیا کہتے ہیں ٹیم، وہ سارے لگا دیے تھے۔ اب لوگوں کو یہ بھی سستی ہوتی ہے کہ وہاں سے نیچے سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ لیز کا جو آتا ہے، لیز والا اور پاپڑ چاپڑ بسکٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ سب پر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے حلال، وہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوتا ہے اور وہ خالص قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ اچھا اب بتائیں، اللہ آقا علیہ السلام کے نام محمد کا ادب ہے نا، اور محمد میں جو ہا آتی ہے حلال میں وہی ہا نہیں ہے یا کوئی اور ہے؟ کیا خیر آقا علیہ السلام کے پورے نام کا ادب ہے اور اس کے ایک ایک حرف کا ادب نہیں ہے؟ رسول میں جو لام آتی ہے حلال میں لام وہی نہیں آتی جو اور آتی ہے۔ حلال میں جو لام آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں 2 بار لام آئی ہے، وہی لام نہیں ہے کوئی اور ہے؟ تو پھر تو پیارے محترم بھائیو ہر بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سمجھے یار میں نے رب تبارک و تعالیٰ کا نام جہاں بھی گلی میں پڑا ہوگا وہاں سے اٹھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہاں سے اٹھانا ہے۔ امام صابری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا نام زمین پر گلی میں پڑا ہوا دیکھا پھر نہیں اٹھایا، میں اس نے کفر کیا ہے۔ کیوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین پر راضی ہو گیا۔ اس نے اگر رب کا نام ہے پڑھا ہے تو پڑھا رہنے دو۔ آج ہماری قوم جو ہے نا ان کی بینائی اتنی تیز ہے، زمین پر پڑے ہوئے 5 روپے نہیں دکھائی دے دیتا، 5 روپے پڑے دکھائی دے دیتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کا نام پڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی آسمان پہ لکھا ہوا ہزاروں میل دور اتنے 100 سال کا سفر، وہاں پہ آسمان پہ آقا علیہ السلام کا نام لکھا جائے نظر آ جاتا ہے، لیکن منڈی کے اندر اتنے سارے پھلوں والی منڈی میں اتنے ساری پیٹیوں میں خالص قرآنی آیات ان کے ترجمے وہ ساری کی ساری ایسی گرایا ہوتا ہے، اور کوئی بیچارہ اٹھانے بھی لگے تو آگے سے بیچ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کہتا ہے جی اور چھوڑے جی کس کس جگہ سے اٹھائیں گے؟ یار جس جگہ سے اٹھا سکتے ہیں وہ تو اٹھائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیں جی حدیث شریف، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام گرا ہوا پڑا ہو، فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مامور فرماتا ہے یہاں کھڑا ہو کے اس کا خیال کر، ابھی میرا ولی آنے والا ہے اسے آ کے اٹھائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی پیروں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، درباروں میں پڑے ہوئے ہیں ولایت لینے کے لیے۔ میں نے کہا ولایت تو تجھے گلی میں مل سکتی ہے، ہاں ولایت تو تجھے گلی میں بھی مل سکتی ہے۔ وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنا نام اٹھانے کی وجہ سے ولایت عطا فرما دی۔ حضرت بشر حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام زمین سے اٹھایا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے بزرگوں کی گردنیں ان کا نام آنے پہ جھک جاتی ہیں یار۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کا نام اٹھاتا ہے رب تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ کوشش تو کرے، ہر بندہ اصل میں ہر بندہ جو ہم میں سے فن خواہ ہے تو کیسے جھکے پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نام۔ مجھے تو مائی صاحب نے فون کیا، مجھے بتایا، میسج کیا لکھ کے انہوں نے مجھے انہوں نے کہا کہ میں پردے میں ہوتی ہوں اس کے باوجود گلی سے جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہو مجھے گلی میں ملے وہیں سے اٹھا لیتی ہوں۔ بتائیں یار وہ بی ہو کے پردے میں رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے زمین سے اٹھاتے پھرے، اور ہم تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے، اللہ کی مدد بھی بڑی ہے لیکن قربان جائے رب کے نام کی مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات کی مدد،
سارے صفاتی ناموں کی مدد، سبحان اللہ، یہ نہیں ہونا کہ رب کی مدد، میں نا بسم اللہ رب کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قرآن پڑھ رہے ہو کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے، شیطان تمہیں راہ حق سے ہٹا دے۔ میں یہاں جب قرآن پڑھ رہے ہو تو فرمایا کہ رب کے نام کی مدد لے کے قرآن پڑھنا شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ ہاں رحیم جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کسی کو، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اسے بھی عبد الرحیم ہی کہا جائے، اگر نام اس کا عبد الرحیم ہے تو پھر عبد الرحیم ہی کہا جائے۔ کیوں کہ وہاں پہ اور رحیم نام متصور نہیں، کیونکہ اس کا نام عبد الرحیم رکھا گیا، رحیم کا بندہ، تو پھر اسے عبد الرحیم ہی کہا جائے، رحیم نہ کہا جائے۔ اگر کسی بندے کا نام ہی رحیم رکھا گیا ہے تو پھر اسے رحیم کہنا جائز ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔